آئیے آج ایک بہت ہی گہری اور اہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ہے ایمان کی، توکل کی، اور اس سوال کی کہ طاقت کا اصل سرچشمہ آخر ہے کیا؟ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا اثر بہت بہت گہرا ہے۔ تو بات کا آغاز ہوتا ہے اس جملے سے، اور یہ ایک ایسا بیان ہے جو پڑھتے ہی انسان کو ایک دم چونکا دیتا ہے نا، مطلب سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ پڑھتے ہی پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی اس قدر سخت بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے پیغام کیا چھپا ہے؟ تو چلیں اسی کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے۔ اچھا، اس پوری بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یعنی تعویذ کا تصور۔ تو یہ تعویذ آخر ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ایسی شے ہے، کوئی نقش ہو سکتا ہے، کوئی دعا، جسے کچھ لوگ حفاظت یا برکت کے لیے پہنتے ہیں۔ اس کے پیچھے خیال یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس چیز میں کوئی طاقت ہے یا پھر جس نے اسے بنایا ہے اس میں کوئی خاص طاقت ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ ایک بالکل ہی الگ سمت میں مڑتا ہے، یعنی تعویذ کے تصور سے ہٹ کر اب بات ہوگی اصل حقیقت کی، جو کہ ایمان کی بالکل بنیاد ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل آگے کیسے بڑھتی ہے۔ اور یہ تبدیلی آتی ہے اس ایک چھوٹے سے جملے سے، مگر بس یہ آیت یاد رکھو۔ یہ جملہ جیسے ہمیں کہہ رہا ہو کہ اپنی توجہ کہیں اور سے ہٹا کر ایک خاص نقطے پر مرکوز کر دو۔ اور وہ آیت یہ ہے، اسے یہاں اصل عربی متن میں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ ثبوت ہے جس پر پوری کی پوری دلیل کھڑی کی جا رہی ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ اس ساری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، اب جو چیز یہاں سب سے زیادہ اہم ہے نا، وہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اس پر ذرا غور کیجئے۔ تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، یہ ایک جملہ ہر قسم کے شک اور شبے کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ اصل اختیار، اصل مرضی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب واپس چلتے ہیں اسی پہلے چونکا دینے والے جملے کی طرف۔ اب اس کا جو اصل پیغام ہے نا، وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ اس سلائیڈ پر صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے وہم۔ وہم کیا ہے؟ مخلوق پر انحصار کرنا، چاہے وہ کوئی شخص ہو یا کوئی چیز۔ اور دوسری طرف ہے حقیقت۔ اور حقیقت کیا ہے؟ صرف اور صرف خالق پر بھروسہ کرنا۔ تو آئیے ان سارے نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ وہ جو پہلا جملہ تھا، وہ دراصل ایک استعارہ تھا، ایک جھنجھوڑنے والی بات تھی۔ اس کا مقصد اس سوچ پر تنقید کرنا تھا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور وسیلے پر بھروسہ کرنے لگے۔ اصل پیغام یہی ہے کہ تمام طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہمارے ایمان اور توکل کا مرکز بھی صرف وہی ایک ذات ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری سوچ میں طاقت اور اختیار کا اصل سرچشمہ کون ہے؟ اس پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔